دوسرا ایک مسئلہ عبادتوں کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جب عبادتیں انسان شروع کرتا ہے تو یہ خود ہمارا اپنا تجربہ بھی آپ کے خدمت بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ اپنی بات آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں، اور ہر ایک اپنے حوالے سے دیکھ سکتا ہے کہ جب انسان دین کے راستے پر آتا ہے، خدا کے راستے پر آتا ہے اور قیامت کو یاد کرنے والا، آخرت کو یاد کرنے والا، اللہ والا ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر محسوس کرتا ہے کہ میری آخرت بچی ہوئی ہے، میں ہوں جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، میں ہوں جو اتنے عمل انجام دے رہا ہوں، اتنے واجبات، اتنے مستحبات کر رہا ہوں۔ تو عبادت کرتے ہوئے ایک نقطہ ہمیشہ ذہن میں رہے جو مولا متقیان نے بھی اور ائمہ علیہ السلام نے بھی ہمیں بار بار سکھایا ہے، بلکہ میں آپ کی خدمت میں ایک عالم دین کا جو خوبصورت سے جملہ ہے ان کا وہ پیش کروں۔ ایک بہت بڑے عارف آیت اللہ حسن زادہ آمولی نے یہ جملہ اپنے اشعار کے اندر لکھا تھا۔ اب مجھے پورا شعر تو یاد نہیں، جتنی حد تک میں فارسی میں آپ کی خدمت بیان کر سکتا ہوں کوشش کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ سر بے سجدے نہادن مرو شرمسار می کند و سر سجدے برداشتن مرو شرمسار تر می کند۔ یعنی خلاصہ یہ جملے کا یہ ہے کہ جب میں سر اپنا سجدے میں رکھتا ہوں تو میں پشیمان ہو جاتا ہوں کہ میرا یہ سجدہ کہلانے کے قابل نہیں ہے، لیکن جب میں یہ سر سجدے سے اٹھا لیتا ہوں تو اس سے زیادہ پشیمان ہوتا ہوں کہ کم از کم پہلے سجدے میں تو تھا، اب تو وہ بھی نہیں ہوں۔ تو دونوں طرف سے انسان اسی کیفیت کا مبتلا رہے۔ اگر عبادت کی طرف بھی ہے تو بھی پشیمانی ہو کہ میری عبادت کہلانے کے لائق کا۔ چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا یا شاید مولا حسین کا، چونکہ دعائے عرفہ کا جملہ ہے، ہمیں تھوڑا سا اشتباہ ہو رہا ہے کہ مولا حسین کی دعائے عرفہ کا جملہ ہے یا مولا سید سجاد کی دعا کا جملہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ الہی من کانت محاسنہ مساوی فکیف مساویہ مساوی۔ کیا عجیب جملے ہیں اور کیا معراج کے جملے ہیں، اور کون ہستی ہے جو جملے کہہ رہی ہے، بتا رہی ہے کہ تم کس ذات کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہو۔ تم سمجھ رہے ہوتے کہ دوسرے سب کی اہمیت ہے اور خدا ہی کی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری نزدیک دیکھو خدا کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ الہی اے میرے پروردگار، جس کے نیک کام بھی برے کام جیسے ہوں، فکیف مساوی ہی مساوی، پھر اس کے برے کام کتنے برے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین یا ائمہ علیہ السلام میں سے کوئی بھی یہ جملہ کہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پروردگار اگر میرے نیک اعمال بھی نیک کہلانے کے قابل نہ ہوں تو جو ویسے ہی نیک نہ ہوں وہ کتنے برے ہوں گے۔ یہ بار بار ہمیں سکھایا ہے، اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ بڑے نیکیوں کے راستے کی طرف آ گئے ہو، بہت متقی پرہیزگار بن گئے، بہت بڑا احسان کر دیا پروردگار پر کہ پورے دنیا کے اندر تم سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں، تمہارے جیسے بہت ہیں پروردگار کے پاس اور جتنے چاہتا بنا لیتا۔ تمہیں جو تھوڑا سا اختیار دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تم ترقی حاصل کرو، تم تھوڑا سا ہمارے قریب آ جاؤ اور ہم سے قربت حاصل کر لو۔ اور اگر تم اپنی عبادتوں پر گھمنڈ کرو گے تو خدا کے پاس عبادتیں کرنے والے بہت ہیں، تمہیں جب چاہے گا وہ عبادت کرنے والا جو تاریخ میں شاید سب سے پہلا عبادت کرنے والا تھا، جیسے ہی اس کو اپنی عبادتوں پر گھمنڈ ہوا اور یہ جملہ قرآن کریم کا آ گیا کہ اس عبادت گزار نے یہ کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے برتر ہوں، جیسے ہی اس نے کہا پروردگار نے اسے شیطان رجیم بنا کے نکال دیا۔ تم اپنے عبادت کو کیا سمجھ رہے تھے؟ تمہیں اپنے دربار سے، اپنے بارگاہ سے ہم نے نکال دیا۔ تو عبادت پر اگر جیسے ہی انسان کو غرور اور تکبر آ جائے، یہ معصومین علیہ السلام کی ہدایتیں ہمارے لیے بہت ہیں کہ جس کو قیامت کے میدان میں این زین العابدین کر کے بلایا جائے گا۔ کہاں ہے عبادت گزاروں کی زینت؟ وہ عبادت گزار اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ ایک اور جملہ روایت کا ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس بات کو ہمارے لیے کافی ہیلپ کرے گا۔ روایت میں آیا ہے کہ شر الناس من یرا انہ خیرہم، بدترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو بہترین سمجھتا ہو۔
کتنا سادہ سا جملہ ہے. پروردگار کے نزدیک وہ سب سے برا ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے. تو بار بار اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا اور محسوس یہ کرنا کہ ہماری عبادتوں میں کہاں وہ بات ہے کہ جو ائمہ علیہم السلام کی باتوں میں تھی، اور واقعا نہیں ہے. یعنی جو اصحاب تھے ائمہ علیہم السلام کی، وہ کتنے بڑے عبادت گزار تھے، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے. علی ابن محزیار کے بارے میں ملتا ہے کہ جن کی امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. جنہوں نے 11ویں امام کا زمانہ بھی دیکھا تھا، 10ویں امام کا زمانہ بھی دیکھا تھا، 12ویں امام سے ملاقات کے لیے بار بار حج پر جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آخری حج کے اندر ان کی امام سے ملاقات ہو گئی. علی ابن محزیار کے بارے میں روایت یہ کہتی ہے کہ جب طلوع آفتاب کا وقت آتا تھا تو یہ اپنے سر کو سجدے میں رکھتے تھے، اور جس طریقے سے ہم روایتوں میں سنتے رہتے ہیں کہ جناب سیدہ کائنات پوری رات دوسروں کے لیے دعائیں کرتی تھیں، ہمسایوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، خواتین کے لیے، ایک ایک کا نام لے کر ہر ایک کے لیے دعائیں کر رہی تھیں، یہاں تک کہ جناب حسن مجتبیٰ حیران ہو جاتے ہیں ہمارے لیے کب دعا کا وقت آئے گا. تو جو ہم روایت میں جناب سیدہ کائنات کے بارے میں پڑھتے ہیں، علی ابن محزیار اسی نقش قدم پر چلنے والے تھے. جب سر سجدے میں رکھتے تھے طلوع آفتاب کے بعد، تو روایت کرنے والا راوی یہ کہتا ہے کہ کم از کم 1000 لوگوں کا نام لے لے کر پروردگار سے حاجت طلب کرتے تھے کہ خداوندہ فلاں کی فلاں پریشانی ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، فلاں کی فلاں پریشانی ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں. نام لے لے کر دعا کیا کرتے تھے. نماز شب میں جو 40 مومنین کا نام لینے کا ذکر ہے وہ اس وجہ سے ہے تاکہ دوسروں کا بھی احساس پیدا ہو. 40 لوگوں کا نام لے کم از کم. تو جو سیرت ہم پڑھتے ہیں ائمہ علیہم السلام کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں. یہ بھی بڑا خوبصورت جملہ ہے جو ایک صاحب نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، اور جب جنت کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جہاں ہیں ہم بھی وہاں ہیں. تو یہ بڑا دوہرا معیار ہے. عمل کی بات آتی ہے تو پھر وہ کہاں ہم کہاں، جہاں جنت کی بات ہے وہ جہاں ہم بھی وہاں. ایسا تو ممکن نہیں. اگر برابر ہونا ہے تو ہر چیز میں پھر برابر ہونا پڑے گا، ہر چیز میں کوشش کرنی پڑے گی. بہرحال برابر تو انسان نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال کوشش کرنی پڑے گی کہ ان کے نقش قدم پر چل سکیں. اور اسی طریقے سے صفوان جمال ظاہراً ایک صحابی کا نام ہے، یا عباس جمال. ان کے بارے میں ہے کہ وہ ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان، تینوں مہینوں کے پورے روزے رکھا کرتے تھے. ایک سال کی بات نہیں ہے. جب سے مثلا لوگوں نے دیکھنا شروع کیا 20 سال 30 سال سے ہمیشہ ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے. تو لوگ ایسے گزرے ہیں جو غیر معصوم تھے اور عمل انجام دیتے تھے. اسی طریقے سے انہی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ سال میں 3 مرتبہ زکوٰۃ نکالا کرتے تھے. یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ ائمہ علیہم السلام نے ہمیں سکھایا ہے. تو اپنی عبادتوں پر انسان ویسے تو بنتا ہی نہیں ہے کہ غرور کرے، اور اگر کچھ واقعی عبادت گزار ایسا بن بھی جائے انسان، تو مولا سید سجاد زین العابدین سید الساجدین جب اس طریقے سے پروردگار کے حضور پیش کرتے ہیں اپنی عبادتوں کو، تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. مولا سید سجاد کی دعاؤں کو ایک مجموعہ ہے مناجات 15 کے نام سے. یقیناً آپ کا مجھ سے زیادہ مطالعہ ہے، جانتے ہوں گے. 15 دعائیں موجود ہیں، اور یہ بھی ماہ رمضان کے اندر ہمارے پاس بہترین فرصت ہوتی ہے کہ ان 15 دعاؤں کو اگر ہم پورے مہینے میں تقسیم کر دیں تو ان دعاؤں کو، ہر دعا کو ہم 2 مرتبہ پڑھ سکیں گے. مناجات کو 2 مرتبہ پڑھ سکیں گے. مناجات 15 مناجات. اس کی سب سے پہلی مناجات کیا ہے؟ مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات. اب مولا ہیں اپنے پروردگار کے حضور مناجات کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں. مناجات کا یہ مطلب ہوتا ہے مولا کس طریقے سے پکار رہے ہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی، پروردگارا میں نے خطاؤں کا لباس اپنے تن پر زیب کر لیا ہے، خطاؤں کا لباس پہن لیا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ سید الساجدین کہہ رہے ہیں الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی. اور یہ جو خطاؤں کا لباس ہے اس نے مجھے تیرے سامنے ذلیل کر دیا ہے. اور انسان واقعا خدا کے سامنے جتنا ذلیل ہوتا ہے اور جتنا جھکتا ہے، اپنے آپ کو جتنا گراتا ہے، پروردگار دوسروں کے سامنے انسان کو اتنا ہی اٹھا دیتا ہے. الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی
وَجَلَّلَنِ التَّبَاعُدُ مِنْكَ لِبَاسَ مَسْكَنَتِي، اور تیری جاہ و جلالت کے دوری کی وجہ سے میں نے غربت اور فقر و فاقے کا لباس پہن لیا ہے، کیونکہ حقیقت میں تو غنی ہے، میں تو فقیر ہوں، جتنا تجھ سے دور ہوتا جاؤں گا مزید فقیر سے فقیر تر ہوتا جاؤں گا. وَجَلَّلَنِ التَّبَاعُدُ مِنْكَ لِبَاسَ مَسْكَنَتِي وَأَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمُ جِنَایَتِي. اللہ اکبر. یہ ایسے جملے ہیں کہ جو میں تو کسی گنہگار بھی اگر وہ یہ جملہ کہے تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اتنا کیسے انسان گنہگار ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جملے ادا کرے، لیکن چونکہ خدا کے حضور ہیں اس لیے اس طرح کے جملے ہیں. کہا کہ امات قلبی عظیم جنایتی، اور پروردگارا میرا دل مردہ ہو گیا ہے بڑے بڑے گناہ کر کے، بڑی بڑی جنایت اور بڑے بڑے جرم کر کے. اللہ اکبر. وہ سید سجاد جنہوں نے کوڑوں پر کوڑے کھائے ہوں، تازیانوں پہ تازیانے کھائے ہوں، اس طریقے سے گریہ فرماتے رہے ہوں ساری زندگی، ایسی نمازیں پڑھی ہوں، جتنے سائل جتنے مسکین ہیں ان کو رات بھر کھانا دیتے ہوں، اور کوئی راوی یہ سوال کرے کہ اے سید سجاد ذرا اسے جگا کر بتا دو دے کہ کس نے روٹیاں رکھی ہیں، تو سید سجاد جواب دے کہ جس کو بتانا ہے وہ کبھی سوتا نہیں ہے اور وہ میرے عمل کو دیکھ رہا ہے. وہ سید سجاد جس کا ایک ایک عمل اتنا خلوص کے ساتھ ہو، اتنی پروردگار کی قربت کے ساتھ ہو، وہ کہے کہ پروردگار میرا دل مردہ ہو گیا ہے بڑے بڑے گناہ کر کے، عظیم جنایتی. پھر فرماتے فَأَحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِّنْكَ، تو پروردگار تو میری طرف پلٹ آ اور میرے دل کو زندہ کر دے. یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی، اے وہ جو میری آرزو ہے، اے جو میری تمنا ہے، میرا ارمان ہے، ساری چیزیں پروردگار کی حضور فنا ہے. یہ ائمہ علیہ السلام کی پوری سیرت کا مجموعہ میں نظر آتا ہے اس طریقے سے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.